بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہمارے پاس اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہے بلب روشن ہے، ہمارے پاس جو اتنی فیکٹریاں چل رہی ہیں، ہمارے ہاں جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں، رات ہوتی ہے تو کمکم میں جو روشنی ہوتی ہے واضح نظر آتی ہے۔ ہم نے دیکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے، اور اس کے پیچھے جو لاجک ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کہاں سے یہ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور بجلی سے پیدا ہونے سے جو انجینئر ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں تاروں کے ذریعے سے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں روشنی کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں، اور بہت سی گاڑیوں پٹرول ڈیزل اور اس طرح کے انجن جو چلتے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری اس کے ذہن میں نقشہ ہوتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پٹرول ڈیزل پہ چل رہی ہیں، اور کبھی اس کا ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ چیزیں جو ہے ان کی اہمیت ہے، جو اس کے پیچھے کام کرنے والے، اس میں کوئی تعجب پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس عظیم کرے کو دیکھتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، زمین، اور اس کے بعد جتنے آسمان پہ ان گنت ان لمیٹڈ جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، روشن ہیں، واضح ہیں، اور گھوم رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بوسش کہ ان کے بنانے والا کون ہے۔ جب اس دنیا کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی تعجب اور حیرت اور کوئی بھی اختلاف نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے پیچھے ایک جو ان کو چلا رہا ہے وہ ایک واضح نظر، اور اس کے پیچھے انجینئرنگ ہے، اور اس کے پیچھے دنیا کی ایک بڑی پلاننگ ہے، اور اس کے پیچھے ایک انتہائی جو جہاں دیدہ کوششیں ہیں۔ لیکن اس بڑے سسٹم جو ہے اس کے بارے میں ہمارا اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیشہ سے اس پہ اپنی کائنات خالق خود بنائی ہے، اور اس نے کہیں ورثے سے نہیں پائی ہے، کوئی اس کو اور بنانے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ صرف ان چیزوں پہ تحقیق کریں، تفتیش کریں، ان چیزوں کو جائزہ لیں جو انتہائی دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، تو جو ان لمیٹیڈ ہے، ان کی قوتیں انتہائی خطرناک، اور ان کے اندر جو سورج ہے جو ہمارے زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس کے اندر کتنی قوت موجود ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں جو ایک خیال سا آ جاتا ہے، جو ایک ہمارا شک پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اندر، جو حقائق کی طرف جانے کے لیے سفر ہوتا ہے، حقائق کی طرف جانے کے لیے ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے، تو اس میں ایک خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس بڑی عظیم ہستی جو اس کرے کو پیدا کیا ہے، اور ان لمیٹڈ جو ہیں سٹار ہیں، اور پھر جو ہیں پلینٹ ہیں، اس کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں بھی اگر وہ دائیں بائیں حرکت کر جائیں تو وہ تباہ برباد ہو جائیں، اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو بنایا ہے، اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان پہ کام کر رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم سوچنا پڑے گا کہ جو اس حکیم و دانا کے بارے میں جنہوں نے، جو اس کے رسول ہیں، جو اس کے پیغمبر ہیں، جو اس کے جو دنیا میں پیغام جن کے ذریعے پہنچاتا ہے، ان کی ہستی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی ہستیوں کی جو اخلاقی لحاظ سے، ان کی کریکٹر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، کوئی جو دوسرے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، بڑی ہمدردی کی رائے رکھتے ہیں، دوسرے کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی رائے میں دوسرے کے بارے میں بہت ہی دو دو اور دو جمع چار کی طرح واضح یہ اصول ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ پہلو طے نہ کریں، کامیابی کی طرف جائیں، تو وہ ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی یہ کام ہو رہے ہیں تو ایک اس کے فرستادہ پیغمبر، رسول، نبی وہ آتے ہیں دنیا میں، اور جو پیغام دیتے ہیں ان کا سیم ہوتا ہے، ان کی جو باقی معاملات پہ ہوتا ہے وہ سچ بولتے ہیں۔ تو اس معاملے میں دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں وہ کیوں جھوٹ بولیں گے، یا اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں بولیں گے؟ پوری زندگی وہ گزارتے ہیں، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا،
اور کریکٹر جو ہوتا ہے، کردار جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا اور بہترین ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس چیز کو دیکھیں اور واضح کریں کہ وہ ان کی بات مانی جائے۔ وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خدا ہے، ایک رب ہے، ایک مالک ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے تابع ہمیں رہنا چاہیے، اس کی ہر بات کو ماننا چاہیے۔ اور جب ہم کام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جب ہم کوشش کرتے ہیں، جب ہم نے کام کرنا ہے، جب ہم نے آگے بڑھنا ہے، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کام کریں، تو ہمارے سامنے یہی نصب العین ہوتا ہے کہ جس نے یہ پیدا کیا ہے وہ خالق، مالک اور رازق ہے، اور اس کے قانون کو مانا جائے، اس کی حکمتوں کو جو پوشیدہ ہے ہم سے ہم نظر نہیں آتا، لیکن اس کی جو طاقت ہے جو کائنات پہ ہر ایک چیز پہ دیکھی جا سکتی ہے، کتنی بہترین خوبصورت روز چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کے سامنے آ کے نہیں صرف اس نے قانون بنایا ہے، علت المعلوم، یعنی کوئی بھی چیز ہے وہ اپنی وہ اثر دکھاتی ہے اور کس چیز پہ بنیاد پہ بنتا ہے، تو اس پہ اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ وہ رب کس طریقے سے اس کائنات کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو بے شمار ہے، یہ کائنات تو ایک وسیع ہو رہی ہے، دوسرا جس میں جتنی بھی مخلوق ہے ان کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کو لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تھکن نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اس رب کے بارے میں ہمارے کیوں تعصب یا ہماری کوتاہ نگاہ ہو جاتی ہے، کیوں نظر میں ہماری فطور فطور آ جاتا ہے، کیوں ہم چیزوں کو صحیح آبزرو نہیں کرتے، چیزوں کو صحیح دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو کہتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اتنی خوبصورت اور اتنی مضبوط ہے کہ اس سے ہم پہنچ نہیں سکتے، ہم اپنی کائنات اور اپنی اس گلیکسی سے باہر نہیں نکل سکتے، ہمارے اس جدید دور میں، ماڈرن دور میں بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی بہترین عظیم ہستی، مالک الملک، جو اتنے انلیمیٹڈ، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کائنات ہے۔ تصور تو اس وقت ہوتا ہے جب کچھ چیز دیکھی ہو، تو دیکھنا تو ہم چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اتنی بڑی محیط عقل کو مہیر، اس کو حیرت میں ڈالنے والی، اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کس طریقے سے کام کریں، اس میں کام کرتے ہوئے ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم حقیقت، حقائق کی طرف جائیں۔ جب تک ہم حقائق کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک ہم یہ منصوبہ بندی نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہر ایک بندہ جو ہے اس کے لیے ایک مہلت، اور مہلت سے وہ فائدہ اٹھائے، کہاں پہ وہ کیسے کام کر سکتا ہے، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھے۔ دنیا میں بہت سے کام کرنے کے لیے انسان کے پاس کام ہوتے ہیں، وہ کام کرتا ہے اور بھرپور کام کرتا ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں اس پہ کام کریں، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔